اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الاذان فی السفر۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اندر اذان اور اقامت کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ سفر میں اکٹھے ہوں اور وہ سفر کے اندر نماز با جماعت پڑھنا چاہتے ہوں تو ان کو اذان بھی دینی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، تمام فقہا یہی کہتے ہیں۔ لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ اذان جو حضر میں، یعنی جیسے ہم مقیم ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، اس کو حضر کہتے ہیں۔ حضر کی جو اذان ہے اور سفر کی جو اذان ہے، ان دونوں کا حکم اور اجر اور ثواب برابر ہے کہ نہیں، اس میں فرق ہے۔ البتہ اقامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اجر و ثواب اقامت کا حضر میں ہے، وہیں ثواب اقامت کا سفر میں بھی ہے۔ ہاں، البتہ اذان کا جو مسئلہ ہے، بڑے دو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے امام فرماتے ہیں کہ حضر کی اذان کا ثواب زیادہ ہے سفر کی اذان سے، اور چھوٹے دو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضر اور سفر کی اذان یکساں ہے، یعنی برابر ہے۔ اور باب کی روایت ان چھوٹے دو اماموں کی دلیل ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی ابن عم، یعنی چچا زاد بھائی، ہم مدینہ منورہ آئے۔ 20 دن ہم نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قیام فرمایا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ہمارا یہاں سے کوچ کرنے کا، گھر جانے کا ارادہ بن گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں اجازت دے دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب نماز کا وقت ہو تو کوئی ایک اذان اور اقامت پڑھے۔ فرمایا اس میں فضیلت برابر ہے، یعنی افضلیت کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ جو افضل ہے وہ دے دے، جو افضل نہیں ہے وہ نہ دے، لیکن نماز تم میں سے جو افضل ہے وہ امام بن جائے اور دوسرا اس کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ تو امامت کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، اس میں جو افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے وہی امام بن سکتا ہے۔ بہرحال اذان کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو چھوٹے دو اماموں کے نزدیک سفر اور حضر کی اذان میں کوئی فرق نہیں ہے، اجر ثواب برابر ہے۔ بڑے دو امام فرماتے ہیں کہ حضر کی اذان جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور سفر کی جو اذان ہے اس کا اتنا نہیں ہے۔ اور بڑے دو امام کو دلیل یہ ہے کہ حضر میں تو غائبین کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے، غائبین کو جمع کرنا، غائبین کو اطلاع کرنا، یہ اعلان کرنا کہ اپنے کاروبار اور کام اور سارا کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، جبکہ سفر میں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سارے رفقا جو ہم سفر ہوتے ہیں وہ سفر میں ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے اذان اعلان کا اتنا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا درجہ بھی کم ہے۔ اس کی نیت کیا ہو؟